میں اس ویڈیو کے اندر یا اور ساری آنے والی ویڈیو کے اندر یا جو پچھلی ویڈیو ہیں ان کے اندر جتنے بھی حوالے الحمدللہ میں نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے دلائل سارے کے سارے ریفرنسز میرے پاس موجود ہیں. جس کو بھی چاہیے آ کر کے مجھ سے لے سکتا ہے, مجھ سے ڈی ایم کر دے, مجھ سے جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ آ جائے یا کہیں اور آ جائے, مجھے ای میل کر دے. الحمدللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن لگانے کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لگا دیا کرو. تو دیکھیں, لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری مصروفیات رہتی ہے. مجھے نہیں پتا, کبھی کبھی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے, کبھی کبھی 20 منٹ, کبھی 25, کبھی 30. اس کو ایڈٹ کرنے میں بہت سارا ٹائم رہتا ہے اور لگ جاتا ہے, اور مجھے ویسے ہی الگ سے بہت ساری مصروفیات رہتی ہیں. تو اس وجہ سے سارے حوالے لگانا ممکن نہیں ہے. جس کو حوالے چاہیے ہو, جس کی ضرورت ہو, جنا جسے علم حاصل کرنے کے لیے یا اپنے کھجلی مٹانے کے لیے, جس کو بھی کوئی حوالہ چاہیے الحمدللہ مجھ سے رابطہ کرے. میں حوالہ دینے کے لیے, باقاعدہ کتاب دینے کے لیے بھی تیار ہوں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے, اور اس مہینے میں کیا چیزیں ضروری ہیں وہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں. زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, روزے رکھیں, ہے نا, لنگر کریں, ہے نا, محرم شریف میں شربت پلائیں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, بھوکوں کو کھانا کھلائیں, مسکینوں کو ان کی جو ضرورت مند ہیں ان کو ضرورت ان کی پوری کریں. تو یہی ساری چیزیں ضروری ہیں. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے تعزیہ داری کا. حالانکہ الحمدللہ آج ہم اسی مسئلے پر ڈسکس کریں گے کہ تعزیہ داری بنانا کیسا ہے کیسا نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ دکھا دیں تاکہ جو ہے نا ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے. یہ ایک حضرت ہیں, شاید کچھورا شریف کے ہیں. اب ہم لوگ ان کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم آگے ڈسکس کر سکیں. محرم کا مہینہ آنے والا ہے, برساتی مینڈک بھی کنویں سے باہر آنے والے ہیں, اور یہ چلائیں گے تازیہ حرام تازیہ حرام تازیہ حرام. ارے مولویوں, پورے 10 دن کم سے کم اہل بیت کا حق ادا کر لو, امام حسین کی فضیلت پڑھ لو. پورا 10 دن یہی کرتے ہو تازیہ حرام تازیہ حرام. تمہارے باپ دادا بھی قبر سے نکل کر آ جائیں, وہ بھی تازیہ کو حرام ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی تازیہ کو حرام نہیں کہا, انہوں نے مروجہ تازیہ سے منع کیا ہے. مروجہ تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں, عید میلاد النبی کا جلوس بھی مروجہ ہے, آج کل کی شادیاں بھی مروجہ ہے, آج کل کے عرس بھی مروجہ ہے. تو کیا تم ان کو حرام کہو گے؟ نہیں. یہاں پر میں حضرت کی بات روک کر کے ایک بات کہہ دوں. صحیح بات بتا رہے ہیں حضرت کہ آج کے دور میں جلوس جو نکلتا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں مروجہ ہیں. لیکن شادیاں تو پوری کی زیادہ تر ہی 99% میں کہوں گا کہ مروجہ ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پر ایک حضرت کو شاید غلط فہمی ہو گئی. ایک ہوتا ہے کہ مروجہ کو مروجہ سمجھ کے کرنا, جیسے کہ سب کو پتہ ہے جو شادیوں میں ہوتا ہے وہ حرام ہے. جو جاہل بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی یہی جانتے ہیں کہ یہ حرام چیز ہے, اس کو جائز کوئی نہیں سمجھتا, سب حرام ہی سمجھتے ہیں. کسی سے پوچھو یہ جو ڈانس کر رہے ہو جائز ہے, جاہل سے جاہل ہو, کبھی اس نے مسجد کا کہ کسی عالم کی صحبت بھی اختیار نہ کی ہو, جائز نہیں کہے گا. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سنی کہتا ہے تو کبھی بھی اپنے آپ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں یہ جو میں کر رہا ہوں جائز ہے, کہے گا نہیں یہ حرام ہے. لیکن کیا کریں, کر رہے ہیں تو سب کو پتہ ہی کر رہے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے جائز جو حرام کو حرام سمجھ کے کرنا, اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے حرام کو جائز سمجھ کے کرنا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں, یہ لوگ حرام کو حرام سمجھ کے کرتے ہیں. تعزیہ داری جو مروجہ ہے, اعلیٰ حضرت نے اچھا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تعزیہ داری حرام نہیں, مروجہ تعزیہ داری جو دور حاضر میں ہوا تھا. مروجہ سمجھ لیں, دیکھیں ایک ہوتا ہے مروجہ, ایک ہوتا ہے غیر مروجہ. اسے اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی تعزیہ کو حرام نہیں کہا, انہوں نے مروجہ تعزیہ سے منع کیا ہے. دوسری بات یہ حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے تعزیہ کو حرام نہیں کرا, مروجہ تعزیہ سے منع کیا ہے. منع نہیں کیا, یہ غلط بول رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کا بنانا, اس کا دیکھنا, اس کے جا کر کے اس کے پاس بیٹھنا, اس کی تعظیم کرنا, اس کو گھمانا, اس کو اٹھانا, اس کو دفنانا, ساری کی ساری چیزیں اعلیٰ حضرت سرکار نے حرام اشد حرام لکھی ہیں, منع نہیں کیا. یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں کہ منع کیا ہے, منع نہیں کیا. یہ دیکھیں میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے, 4 جلدوں میں اعلیٰ حضرت سرکار نے جگہ جگہ پر, جلد نمبر 8 میں, جلد نمبر 16 میں, جلد نمبر 21 میں اور جلد نمبر 24 میں, جہاں جہاں اعلیٰ سرکار نے مروجہ کا ذکر کیا ہے, اعلیٰ حضرت سرکار نے حرام اشد حرام لکھا ہے. اس کے پاس فاتحہ دلانا, حالانکہ فاتحہ دلانا ایک کتنا مستحب اور کتنا اچھا عمل ہے, لیکن مروجہ تعزیہ داری کے پاس اعلیٰ حضرت سرکار نے حرام فرمایا, اشد حرام. اور اس تعزیہ داری کے پاس جو ہے نا کھانا رکھا جاتا ہے, جو وہاں سے کھانا فاتحہ دلائی جاتی, اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا اس کے کھانا کھانے سے بھی بچنا چاہیے. حالانکہ فاتحہ کے کھانے سے بچنا نہیں چاہیے, لیکن مروجہ تعزیہ داری کے پاس رکھ کر کے جو فاتحہ دلائی جائے اس کو اعلیٰ سرکار نے فرمایا اس سے بچنا چاہیے, اس کو کھانا منع ہے. حرام تو نہیں کہا لیکن منع ضرور فرمایا. تو جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ تعزیہ داری کو مروجہ تعزیہ داری سے منع فرمایا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جا کر کے پھر سے پڑھیے تعزیہ داری کو اعلیٰ سرکار نے کیا فرمایا, یہ مت پڑھیے جو آپ نے لگایا ہے. آپ جا کر کے اصل فتاوی رضویہ شریف میں پڑھیے کہ اعلیٰ سرکار نے کیا لکھا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے اٹھایا. مروجہ تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں, عید میلاد النبی کا جلوس بھی مروجہ ہے, آج کل کی شادیاں بھی مروجہ ہے, آج کل کے عرس بھی مروجہ ہے. تو کیا تم ان کو حرام کہو گے؟ نہیں. تو ایک تو حضرت نے یہ کہا کہ جو آج کل کی شادیاں مروجہ ہیں, آج کل کے جلوس مروجہ ہیں, کیا اس کو حرام کہو گے؟ نہیں کہو گے. کیوں نہیں کہو گے بھائی؟ ہم کہتے ہیں شادی جو ہوتی ہے وہ حرام کاریوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. کس نے منع کیا آپ سے کہ نہیں کہیں گے؟ یا آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اس کو حرام نہیں کہیں گے؟ یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس کو حرام نہیں کہیں گے. بھائی ڈانس پارٹی اور جو جتنے ساری عورتوں کا بے پردہ رہنا, یہ ساری چیزیں جو شادیوں میں ہوتی ہیں اس کو کون جائز کہتا ہے, کون حرام نہیں کہتا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہو گے. کیوں نہیں کہو گے بھائی؟ حرام کہتے ہیں, کہنا کیا ہوتا ہے, حرام کہتے ہیں.
ایک امام کو لے آؤ، مسجد کے امام کو یا کہ چھوٹے سے چھوٹے مولوی حافظ کو، یہاں تک کہ کسی طالب علم کو بھی پکڑ لو، وہ بھی کہے گا حرام ہے، آپ کہہ رہے حرام نہیں کہیں گے، یہ بھی آپ کی دوسری غلط فہمی ہے۔ تمہیں صرف امام حسین سے دشمنی ہے، اس لیے تم امام حسین کے بغض میں تعزیے کو حرام حرام کہتے ہو۔ سب سے بڑی بات تو یہ یہاں پر حضرت نے کہا کہ امام حسین سے دشمنی ہے اس لیے تعزیے کو حرام کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ جو لوگ تعزیے کو حرام کہتے ہیں وہ ان کی جو ہے نا وہ زیادہ تر یہی بات ہوتی ہے کہ مروجہ تعزیہ داری ان سے مراد ہوتا ہے۔ چلیں ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے، دو ہماری سنیت کے اندر دو چیزیں اس ٹائم بہت زیادہ رائج ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو تعزیہ داری کرتے ہیں، جو تعزیہ داری کرتے ہیں لوگ ان کو شیعہ، رافضی، خارجی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ ایک جو تعزیہ داری نہیں کرتے، جیسا کہ حضرت نے کہا امام حسین سے بغض ہے معاذ اللہ، جو تعزیہ داری نہیں کرتے تو وہ ان کی نظر میں یزیدی ہو گئے۔ ایک جو تعزیہ کرتے ہیں وہ یزیدی، وہ شیعہ ہو گئے، جو نہیں کرتے وہ یزیدی ہو گئے۔ تو آپ مجھے بتاؤ سنی کہاں گئے پھر؟ ہماری جماعت میں سنی کون رہا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے دو ہی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تیسرا قسم تو پایا نہیں جاتا ہوگا۔ ایک جو تعزیہ داری کرتا ہے، ایک جو نہیں کرتا، تیسری جو وجہ پائی نہیں جا رہی ہے، تیسرا طریقہ ہی نہیں پایا جا رہا ہے، تیسرے طریقے کے لوگ پائے نہیں جا رہے ہیں۔ تو ایک جو تعزیہ داری کرتے ہیں وہ شیعہ، رافضی، خارجی ہو گئے، جو نہیں کرتے وہ یزیدی ہو گئے، پھر سنی کہاں گئے؟ ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے کر کے آپ نے ایک دوسرے کو کافر ہی بنا دی، مسلمان رہی نہیں کہ بھائی سنیت کہاں گئی ساری سنیت۔ اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو تعزیہ داری کرتے ہیں ان کو لوگ شیعہ، رافضی، خارجی، چکرالوی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، مطلب اہل سنت والجماعت سے خارج کر جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں ان کے بارے میں اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ کہ واقعی وہ شیعہ، رافضی، خارجی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 455۔ اب دیکھیں اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں جواب میں۔ سوال کیا تھا وہ تو ایک الگ چیز ہے، ہم اگر ہر کس کا سوال پڑھیں گے، حالانکہ سوال پڑھنا بھی ضروری رہتا ہے، لیکن ہم آپ کو صرف سنیوں کو ہی سمجھانا چاہتے ہیں، کسی وہابی دیوبندی کو نہیں، کیونکہ وہ اس کی مانے گا نہیں۔ تو ہم آپ کو سنیوں میں جو آپسی لڑائی جھگڑے تعزیوں کو لے کر کے ہو رہے ہیں، اب ہم پہلے ان کی بات کرنے جا رہے ہیں جو تعزیہ بنانے والے کو رافضی، خارجی، شیعہ، چکرالوی پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہی کر دیتے ہیں۔ تو جو مروجہ جو کرتے ہیں، غیر مروجہ جو کرتے ہیں ان کی بات میں بات کریں گے۔ ابھی جو مروجہ تعزیہ داری کرتے ہیں اعلیٰ سرکار نے ان کو شیعہ نہیں کہا، جیسے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں، تعزیہ داری ایک بدعت عملی ہے، وہ اس حد تک نہیں کہ اس کے مرتکب معاذ اللہ رافضی، وہابی وغیرہ ہوں، خبثہ کی مثل ہوں، یا معاذ اللہ ان کی جماعت نہ ہو، یا ان سے اجتناب ایسا ہی فرض ہو جیسا ان خبیثوں سے ضروریات دین بالائے سر وہ عقائد ضروریہ اہل سنت کے بھی منکر نہیں، نہ محبوبان خدا کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں، نہ کسی محبوب بارگاہ سے معاذ اللہ دشمنی رکھتے ہیں، پھر ان خبیثوں کو ان سے کیا نسبت؟ یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے کہ ان کو نہ شیعہ کہنا ہے، نہ رافضی کہنا ہے، نہ اہل سنت والجماعت سے خارج کرنا۔ عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، ہاں وہ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ حرام ہے، اشد حرام ہے، لیکن وہ شیعہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ ان کو پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے، یہ رافضی ہو گئے، اب یہ تو ان کا رد ہو گیا۔ اب وہ جو تعزیہ داری نہیں کرتے، اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو تعزیہ داری، جیسے حضرت نے ابھی کہا کہ وہ یزیدی ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ امام حسین کے بغض میں تعزیہ داری نہیں کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 4 جلدوں کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار نے جگہ جگہ پر مروجہ تعزیہ داری کو حرام کہتے ہوئے بلکہ اشد حرام لکھا ہے، اور اس کا دیکھنا، اس کا بنانا، اس کا اٹھانا، اس کے پاس جو ہے نا فاتح دلانا، اس کا دیکھنے جانا، اس کے پاس بیٹھنا، سب کچھ حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اب جو حضرت نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو مروجہ تعزیہ داری ہے وہ حرام نہیں، منع فرمایا ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ منع نہیں ہے، اس کو منع نہیں کہتے، حرام ہے۔ یہ دیکھیں فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 491۔ یہ دیکھیں، دکھ نہیں ہوگا تو میں پڑھ کے سناتا ہوں، انشاءاللہ لگا بھی دوں گا میں آپ کو، جو حضرات اردو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں، تعزیہ ممنوع ہے، شرع میں کچھ اصل نہیں۔ یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں میں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، اعلیٰ حضرت سرکار نے جہاں جہاں تعزیہ داری کو حرام، ممنوع، بدعت عملی کچھ بھی کہا، بدعت سیاح، بدعت شنیہ، جو بھی کچھ کہا اعلیٰ حضرت سرکار نے، وہ اعلیٰ حضرت سرکار نے مروجہ تعزیہ داری کو کہا ہے جو عام طور پر ہمارے یہاں رائج ہے، جیسے کہ لمبے لمبے قطب مینار بنا لینا اور اس کو پتہ نہیں اس کے اندر قبر بنا دینا، مورتیاں بنا دینا لمبے لمبے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب طریقے کا لگتا ہے، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ یہ کوئی امام مسلمانوں نے بنایا ہے۔ بہت ساری جگہ میں نے دیکھا ہے، میں انشاءاللہ ہو سکا تو اسکرین پہ لگا دوں گا کہ وہاں پر مورتیاں بنائی گئی، باقاعدہ طور پر مورتیاں لوگوں نے بنائی ہیں، مورتیاں تعزیے کے اندر اور تعزیے کے ساتھ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جائز ہے؟ اس کو تو بالکل، اگر کوئی بندہ اس کو معاذ اللہ رب العالمین، اس مورتی کو کوئی کسی کے ذہن میں بھی کسی جاہل کے آگے کہ امام حسین کا بنایا تو شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں؟ واضح ہو گیا، جہاں جہاں بھی اعلیٰ سرکار نے تعزیہ داری کو حرام، اشد حرام، بدعت عملی، بدعت سیاح، شنیہ لکھا ہے، وہ مروجہ کو لکھا ہے جس کا امام حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ تعزیہ ممنوع ہے، شرع میں کچھ اصل نہیں، اور کچھ بدعات ان کے ساتھ کی جاتی ہیں، سخت ناجائز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے آگے صفحے پر، صفحہ نمبر 92 پر کیا فرماتے ہیں؟ تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں، تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے وہ حرام نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں، حرام نہیں ہے وہ، مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں ایک امر ناجائز شرعی کی وقعت بڑھانے اور اس کے ترک میں اس سے نفرت دلانی ہے، لہٰذا نہ کھائی جائے، مطلب منع ہے۔
اس کو کھانا نہیں چاہیے, اس کو کھانے سے بچنا چاہیے. وہ تفصیل کیا ہے وہ اہل علم جانتے ہیں, لیکن آپ صرف اتنا جانیں کہ حرام نہیں ہے لیکن بچنا چاہیے. اعلیٰ سرکار نے منع فرمایا ہے, منع فرمایا ہے, منع فرمایا ہے, بس اتنا. تو یہاں پر اعلیٰ سرکار نے کیا تعزیے کو ممنوع کہا ہے. لیکن ابھی ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور دکھاتے ہیں کہ اعلیٰ سرکار نے حرام کہا ہے مروجہ تعزیہ داری. اب ذرا جب ہم اسی جلد کو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہم نے 491 پڑھا تھا اسی جلد کا, یعنی جلد نمبر 24 کا. اب اسی جلد کے 24 کے صفحہ نمبر 419 یعنی کہ 490 پر اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں. تعزیہ رائجہ, دیکھیں رائجہ اور مروجہ ایک ہی ہے, اس میں زیادہ ڈسٹرب نہ ہو کہ رائجہ کس کو کہتے ہیں مروجہ کس کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا مروجہ اور وہ چیز ہے جو ڈھول تاشے نگاڑے ہے نا, اور یہ جو ماتم وغیرہ کرتے ہیں اور لمبے لمبے تعزیے بنا لیتے ہیں جس کا امام حسین کے اصل روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس میں عورتوں کا جانا, رونا دھونا, پیٹنا. اور ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جب تعزیہ جس دن اٹھ کر دفنانے جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ زمین جہاں پر تعزیہ رکھا رہتا ہے وہ پانی ڈالتے ہیں اور عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اس کو اٹھا کر کے منہ پہ مل لیتی ہیں پانی. یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں تعزیہ رائجہ مجمع بدعات, بدعات شنیعہ سیاح ہے. مجمع بدعات, ایک بدعت نہیں ہے اس میں, بہت ساری بدعتیں ہیں, ایک بدعت نہیں. اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں, اس کا بنانا جائز نہ دیکھنا جائز. اور تعظیم و عقیدت, اس کی تعظیم کرنا, بہت ساری تعظیم کرتے ہیں نا کہ معاذ اللہ امام حسین سمجھ لیتے ہیں اس مروجہ تعزیے کو. تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اور تعظیم و عقیدت سخت حرام اشد بدعت حرام ہے. اس کی تعظیم و عقیدت, اس سے عقیدت کرنا, اس کا ادب کرنا, اس کی تعظیم کرنا ہے نا, کہ اس کو پورا امام حسین سمجھنا. بہت سارے لوگ دیکھا باقی تو ڈھونگ تو رچا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تعظیم کا, لیکن منہ میں جو ہے نا وہ ایسا گٹکا بھر کر کے, اور نہ نماز سے کوئی لینا دینا, نہ پاکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا, وہ ساری چیزیں ان کو نہیں لینا دینا. لیکن جب وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, مطلب اس کے بعد فاتحہ دلاتے ہیں, اگربتی سلگاتے ہیں. اسی کو اعلیٰ سرکار نے فرمایا ہے تعظیم و عقیدت سخت حرام اشد حرام ہے. ابھی اور آگے چلتے ہیں, یہ منع نہیں ہے, یہ حرام ہے, اشد حرام ہے. ابھی اور دیکھیں, یہ بات چل رہی ہے مروجہ کی, یہ ذہن میں رکھیں, ڈسٹرب نہ ہو کہیں آپ غیر مروجہ کو. ابھی جو غیر مروجہ اس کی بھی ہم الحمدللہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے, لیکن ابھی جہاں اعلیٰ سرکار نے حرام فرمایا وہ مروجہ تعزیہ ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ ایک حوالہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایسا ہے فتاوی رضویہ شریف کا, کہ اس میں سارے مسئلے جو ابھی تک حضرت جن کی آپ نے ویڈیو دیکھی ان کا, اور بہت ساری عوام میں جو رائج ہیں وہ سارے کے سارے مسئلے اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک جواب میں کلیئر کر دیے. پہلے ہم سوال پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ پر واضح ہو جائے کہ بات کیا چل رہی تھی, اور کس نے کیا پوچھا تھا, اور کیا کیا آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں, کیا کیا لوگ آپ مولویوں سے سوال پوچھتے ہیں وہ آپ کو جواب غلط دے دیتے ہیں. بہت سارے صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ رافضی ہے جس نے تعزیہ کر لیا, یا جی کہتے جو نہیں کرتا. وہ جو دو قسم کے مولوی ہیں نا, ایک وہ جو تعزیہ دار ہیں, ایک وہ جو تعزیہ دار نہیں ہیں. جو ہیں وہ سامنے والے کو جو ہے نا وہ یزید کہہ دیتے ہیں, جو نہیں ہے وہ سامنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. تو دونوں باتیں غلط ہیں. تو اعلیٰ سرکار سے سوال ہوا یہ دیکھیں ایک جلد ہے, جلد نمبر 24. ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے سوال پڑھا جلد نمبر 24 صفحہ نمبر اس کا پورا 500 ہے. تو اعلیٰ سرکار سے سوال ہوا تعزیہ بنانا اور نکالنا, علم بیرق اور مہندی وغیرہ نکالنا جائز ہے یا نہیں. مہندی وغیرہ جو ہمارے یہاں بہت ساری قاسم کی مہندی بناتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی, پہلے تو تعزیہ بناتے ہیں, اس کے بعد ایک مہندی ٹائپ کا بناتے ہیں, اس کو پتہ نہیں مہندی سے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے کہ وہ مہندی بنا لیتے ہیں. مہندی وغیرہ نکالنا جائز ہے یا نہیں. نیز تعزیہ کو حاجت روا سمجھنا, یا یہ کہنا کہ تعزیہ ہماری منت کا ہے, اگر بند کرے نہ بنائیں تو ہمارا نقصان اولاد و مال ہوگا. کیسا ہے تعزیہ دار یا تعزیہ پرست کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا درست ہے یا نہیں. اس پہ ساری چیزیں میں نے کہا نا, ساری چیزیں واضح ہو گئیں. ایک تو ہے کہ لوگ جو مسلمان ہی نہیں سمجھتے کہ جو مروجہ تعزیہ ڈھول تاشے نگاڑے کے ساتھ کرتے ہیں, لوگ اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے کہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھائیں کہ نہیں کھائیں, اس کے یہاں دعوت میں جائیں کہ نہیں جائیں, آنا جانا کریں کہ نہیں کریں, اس سے سلام مصافحہ معانقہ کریں کہ نہیں کریں, یہاں تک کیا سمجھ لیتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ تعزیہ کو حاجت روا جانے کہ اس سے اپنی منتیں مانگیں کہ نہیں مانیں. تیسرا سوال یہ کہ اگر کوئی کرتا ہے اور پھر بند کرے تو وہ اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بند کر دیں گے تو ہمارے یہاں پتہ نہیں کون سی مصیبت آ کر کے گر پڑے گی کہ ہماری اولاد کو نقصان ہو سکتا ہے, ہمارے مال کو, ہماری جان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں اور پھر چوتھا سوال ہے علم اور مہندی اور یہ سب براق وغیرہ جو نکالتے ہیں, ان کا جو ہے نا وہ گھوڑے وغیرہ سے جو نکالتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ 4 سوال ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ 4 کے یہ سارے ہی سوال ہو گئے, یہی سارے سوال ہوتے ہی ہیں. تو اعلیٰ سرکار نے جواب میں فرمایا علم تعزیہ بیرق مہندی جس طرح رائج ہے بدعت ہے, اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی. جو رائج ہے تعزیہ, جو رائج ہے مہندی اور یہ نہ بیرق کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, ہو سکتا کہیں جگہ ہوتا ہو. مہندی جس طرح رائج ہے, تعزیہ جس طرح رائج ہے بدعت ہے, اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی. تعزیہ کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا جہالت پر جہالت ہے. یعنی کوئی اگر اس کو حاجت روا مانے, وہاں جا کر کے اپنی منتیں مانگے, تو وہ جاہل ہے اور جہالت ہے, جہالت پر جہالت ہے. اور اسے منت جاننا اور حماقت اور نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا زنانہ وہم ہے. یعنی عورتوں کا سا جو ہے نا عورتوں جیسا وہم ہے کہ جیسی عورتوں کرتی ہیں, یہ عورتوں والا طریقہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ عورتیں خیال کرتی ہیں. اور اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ بھی زنانہ خیال. اعلیٰ سرکار نے بتایا. آگے کیا فرماتے ہیں, مسلمان کو ایسی حرکات و خیال سے باز آنا چاہیے. بہیں ہمہ تعزیہ دار مسلمان ہے, یعنی اس ساری چیزوں کی مروجہ جو
کہ یہ تعزیہ داری اور فلانا ڈمکانا جو اس میں جو ڈھول تاشی نگاڑے جو جوڑ لیے، اس کو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں مسلمانوں کو ایسی حرکات سے باز رہنا چاہیے. لیکن تعزیہ دار مسلمان ہے اور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ ضرور حلال ہے، ضرور حلال ہے. یہ ان مولویوں کو جا کر کے سمجھا دو جو کہتے ہیں کہ جو تعزیہ کرتے ہیں وہ شیعہ رافضی خارجی ہیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جو کرتے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں. اعلیٰ سرکار نے فرما دیا کہ ان کا عقیدہ درست ہے، وہی عقیدہ جو احمد رضا کا ہے، لیکن ہاں حرام کام کرتے ہیں اس کا گناہ ان کو ملے گا. تو اعلیٰ سرکار نے فرما دیا کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا ذبیحہ ضرور حلال ہے. کوئی جاہل سا جاہل مسلمان بھی تعزیے کو معبود نہیں جانتا. جب معبود جانے گا تب مشرک ہوگا، اور وہ بھی کس بنا پہ ہوگا پھر بھی اس کو دیکھا جائے گا. تو جو ہے نا وہ تعزیے کو معبود ہی نہیں سمجھتا، پھر اس کا ذبیحہ کیسے حرام ہو جائے گا. تو اعلیٰ سرکار فرماتے کوئی جاہل بھی ہو نا، جاہل سے جاہل، جس کو نماز روزے کے کوئی ارکان بھی نہ معلوم ہو، جس کو الف سے با بھی نہ معلوم ہو، وہ بھی معبود نہیں سمجھتا. تعزیہ پرست کا لفظ وہابیہ شرک پرست کی زیادتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ تعزیہ پرست کہہ دیتے ہیں لوگوں کو، تعزیہ بنانے والے کو تعزیہ پرست کہہ دیتے ہیں. وہ تو یہ تو اعلیٰ سرکار نے فرمایا تھا کہ تعزیہ پرست کا لفظ وہابیہ شرک پرست کی زیادتی ہے، یعنی جو وابی ہے نا وہ شرک پرست ہیں. اعلیٰ سرکار نے وابیوں کو شرک پرست بتایا. تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں یہ جو تعزیہ پرست ہم جو جاہل کرتے ہیں مروجہ تعزیہ داری، ان کو تعزیہ پرست کہہ دیا جاتا ہے، یہ وابیوں کی طرف سے زیادتی ہے. لیکن آج ہمارے اہل سنت والجماعت میں دیکھ لو، لوگ تعزیہ دار کو بالکل مسلمان ہی نہیں سمجھتے. بہت سارے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسلمان وہ تو اس کو سنی سمجھنے تک سے انکار کر دیتے ہیں، وہ تو ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیتے ہیں. تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں وہابیہ کی زیادتی ہے. جو شرک پرست خود ہیں وہ ہم کو ہمارے جاہلوں کو تعزیہ پرست کہتے ہیں. جس طرح تعظیم و تکریم مزارات طیبہ پر مسلمانوں کو قبر پرست کا لقب دیتے ہیں، یہ سب ان کا جہل و ظلم ہے. جیسے ہم مزار پر جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں مزار پرست، درگاہ پرست، بت پرست، ہے نا، بابا پرست، اولیاء پرست، یہی ساری چیزیں کہتے ہیں نا. قبر پوج جائیے وہ فلانا ڈمکانا. تب کہ ہم نے کئی مرتبہ کیا ہے کوئی مولوی آ کر کے ہمیں ثابت تو کر دے، ہمارا کوئی جاہل بھی قبر پرست ہو، جا کر کے قبر کو مانگتا ہو، جو قبر سے جا کر کے جو ہے نا سجدہ کرتا ہو، قبر کی پوجا کرتا ہو. لیکن تب نہیں ہے، بس خالی کمنٹ بازی آتی ہے، کمنٹ بازی، اس کو کر دیا، اس کو کر دیا، اس کی ویڈیو میں، اس کی پوسٹ میں، اس کے لائیو میں، ہے نا، اس کو کہہ دیا، اس کو فون لگا کر قبر پرست. لیکن ثابت کرنے کی ابھی تک ہمت و طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، کیونکہ وہ اوڑھنی والا مسئلہ ہے، جیبری اور جھمکے اور ٹیکا والا مسئلہ ہے. تو یہاں پر ساری چیزیں واضح ہو گئیں کہ اعلیٰ سرکار نے فرما دیا وہ جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں حرام ہے، اشد حرام ہے. لیکن ان کا ذبیحہ، وہ خود مسلمان ہیں، ان سے سلام جائز ہے، ان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، ان کے آنا جانا جائز ہے، وہ سنی مسلمان ہی ہیں. لیکن جو کام کرتے ہیں وہ حرام ہے. اور کیا کرتے ہیں، کہ وہ کیا حرام ہے، بالکل حرام ہے. اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. کوئی بندہ داڑھی کٹواتا ہے تو کیا اسے سلام کلام بند کر دیتے ہو؟ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھاتے ہو؟ اس کے یہاں شادی بھی نہیں جاتے ہو؟ کرتے ہو نا. اگر کوئی ڈانس کر لیتا ہے تو اس کے یہاں جاتے ہو، کوئی ڈانس پارٹی منگا لیتا ہے اس کے یہاں جاتے ہو. بہت ساری چیزیں ہیں. تو جو ڈانس پارٹی کا داڑھی چلانے کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے حرام کرتا ہے، سارے عام گانا سنتا ہے، سارے عام جو ہے نا موویاں دیکھتا پھرتا ہے، اس کے گھر میں موویاں چلتی ہیں. آپ نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا لوگ اجتماعی طور پر ایک گھر میں دیکھنے جایا کرتے تھے، بلکہ لوگوں نے جو ہے نا محلوں میں لگا رکھے ہوتے تھے پوری ٹیویاں، اور جا کر کے پیسے لے کر کے دکھاتے. تو وہ حرام نہیں تھا کیا؟ وہ تو اجتماعی طور پر دیکھتے تھے. تو کیا اس کا سلام کلام بند کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. حالانکہ میں نے تو دیکھا کہ ٹی وی دیکھنے جاتے تھے، جب وہ ملتا تھا سلام کرتے تھے معاذ اللہ. تو وہ سننے ہی رہتا ہے. حرام کام جتنا بھی کرتے ہیں، مسلمان ہے، سنی ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے، اس سے سلام کلام جائز ہے، اس کے آنا جانا جائز ہے، شادی بیاہ کرنا جائز ہے، سب کچھ جائز ہے. وہ حرام کام کرتا ہے، اس کو صرف حرام تک ہی رکھا جائے، زیادتی نہ کی جائے. یہ رافضی خارجی چکڑالوی شیعہ بنا دینا یہ زیادتی ہے. اب جو حاجت روا کا مسئلہ جو یہاں پہ تعزیہ داری کا بنایا، تھوڑا سا 2-4 صفحے پیچھے اعلیٰ سرکار نے ایک اور بات کہی، بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ سن لیں. 496 پر، ابھی 500 پڑھا میں نے، اب 496 پڑھ رہا ہوں اسی جلد کا. تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں ہاں سیدنا حضرت علی مقام اعلیٰ جدہ الکریم ثم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اپنی حاجت میں استمداد و استعانت تو جائز و محبوب ہے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں تعزیے کے لیے تو فرما دیا کہ اس سے منتیں مانگنا، اس کو اپنی حاجت روا جاننا یہ جائز نہیں. اس سے یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ حضرت امام حسین سے حاجت روائی کے لیے منع کیا، یا امام حسین سے کہ جو ہے نا وسیلہ لگا کر کے دعا کرنا منع کیا، یا ان سے جو ہے نا مدد طلب کرنا منع کیا. نہیں، بلکہ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں جائز و محبوب ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں، کچھ لوگ اس طریقے، یہ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو ہے نا وہ امام حسین سے ڈائریکٹلی آپ جو ہے نا مدد طلب کر سکتے ہیں، ان سے ان کا وسیلہ لگا کر کے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں، سے اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی جو بھی ہو آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے نزدیک جائز و محبوب ہے. لیکن تعزیہ داری سے یہ سب کرنا یہ ممنوع ہے. آگے اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غم مناتے ہیں، بلکہ غم جو ہے نا وہ صرف جو کوئی گھر کے لوگ انتقال وغیرہ کر جاتے ہیں، کوئی بھی مومن کا غم جو صرف 3 دن ہوتا ہے، اور عورت کے لیے وہ عدت کے دنوں میں ہوتا ہے بس. لیکن صرف 3 دن کے علاوہ غم منانا، تو اعلیٰ سرکار فرماتے کیا ہے؟ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں ہر سال سوگ کی تجدید تو کسی کے لیے اصلاً حلال نہیں. کسی کے لیے بھی ہر سال سوگ منانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، چاہے کوئی بھی ہو. پھر حقیقت دیکھیے، اصلاً حلال نہیں. پھر حقیقت دیکھیے تو دعویٰ غم بھی جھوٹا. غم میں آدمی سے پان نہ کھایا جائے تو دھنیے کے یہ تکلفات کے وقت میں اس سے 100 جگہ زائد اور خرچ بھی زیادہ اور لذت بھی افزوں یہ ضرور ہو سکیں گے. اعلیٰ سرکار سے پوچھا گیا تھا اسی سوال میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پان وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ جب ان کا ٹائم آتا ہے محرم شریف، تو غم میں جو ہے نا وہ غم منانے کے اس سے
پان تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں دھنیا کھاتے ہیں. دھنیا جو ہم لوگ سبزی وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو دھنیا کھا لیتے ہیں. یہ تو میں نے پہلی بار جب میں نے پڑھا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو دھنیا کھاتے ہیں پان کی جگہ پر. تو اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں, پھر یہ حقیقت دیکھیے. تو دعویٰ غم بھی جھوٹا, یہ دعویٰ غم جو ہے نا وہ جھوٹا ہے. غم میں آدمی سے پان نہ کھایا جائے تو دھنیے کے یہ تکلفات کے وقت میں اس سے 100 جگہ زائد اور خرچ بھی زیادہ اور لذت بھی افزوں یہ ضرور ہو سکیں گے. مطلب ایسا غم کیسا کہ پان تو نہیں کھایا جاتا لیکن دھنیا کھا لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ پان تو نہیں کھایا جاتا ہے لیکن دھنیا ضرور کھا لیں گے. اور اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اس سے جو ہے نا خرچ بھی زیادہ لگتا ہے, ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور پھالتو گیری بھی ہوتی ہے اس میں. تو یوں ہی عشرہ محرم میں اعلیٰ سرکار پھر جو یہ مسئلہ ختم پھر فرماتے ہیں یوں ہی عشرہ محرم کے سبز رنگے ہوئے کپڑے بھی ناجائز ہیں, ہرے کلر کے, یہ بھی سوگ کی غرض سے ہیں. سوگ میں اصل سیاہ لباس ہے, وہ تو رافضیوں نے لیا اور انہیں زیبا بھی تھا کہ ایک تو ان کے دلوں کی بھی یہی رنگت ہے, دوسری یہ کہ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیعہ اس امت کی عورتیں ہیں, سوگ و ماتم عورتوں ہی کو خوب آتے ہیں. شارٹ یہ ہے کہ 3 کلر کے کپڑے جو ہے نا نہیں پہننا چاہیے. ہمارے اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ سنیوں نے کالا تو اس لیے اسے منع کر دیا, اس کالے سے تو رک گئے کہ جو ہے نا وہ شیعوں سے جو ہے نا مشابہت ہوتی ہے, لیکن ہرا پہننے لگے. اعلیٰ سرکار نے 3 کلر کے کپڑے منع فرمائے, ایک تو جو ہے نا وہ کالا, ایک ہرا اور ایک لال. یہ 3 قسم کے کپڑے 1 محرم سے 10 محرم تک پہننا ممنوع ہے. یہ تو کئی حوالے ہو گئے اور ایسے حوالے بہت سارے فتاوی رضویہ شریف سے میں دے سکتا ہوں جس میں اعلیٰ حضرت سرکار نے مروجہ تعزیہ داری کو جگہ جگہ حرام لکھا ہے. چونکہ اب وقت بھی بہت کم ہے اور ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی, آپ کی سہولت کے لیے میں یہیں پر روک دیتا ہوں. اور اب ہم جو ہے نا اس اصل کی بات کر لیتے ہیں جو اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ شریف میں حکم دیا ہے کہ یہ اصل اگر بناتے تو جائز تھا اور باعث برکت تھا. تو یہ یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ہی جلد ہو پائی ہے, یہ 3 جلدیں اور ہیں جس میں مروجہ تعزیہ داری کو اعلیٰ سرکار نے جگہ جگہ حرام فرمایا ہے. اب ہم جو ہے نا اصل کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کوئی اصل بنائے مروجہ کو چھوڑ کر کے اس میں حرکات یہ ڈھول تاشان نگاڑا اور اس کا جو ہے نا لک جو ہے نا ڈفرینٹ ہو, کس طریقے کا ہو کس طریقے کا نہ ہو, ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کے لیے کیا حکم فرمایا ہے. تو اصل بنانا کیسا ہے کیسا نہیں ہے فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں دیکھیں گے. یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 421 اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں, جسے اصل روضہ اقدس کی زیارت نہ ملے وہ اس کی زیارت کرے اور شوق دل کے ساتھ اسے بوسہ دے کہ یہ نقل اسی اصل کے قائم مقام ہے. یعنی اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نقل ہوتی ہے وہ اصل کے قائم مقام ہوتی ہے. اگر کوئی اصل, یہاں تو امت خضرا کی بات چل رہی ہے لیکن یہ اصول ہے, اعلیٰ سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ جو اصل ہوتا ہے وہ تو اصل ہوتا ہی ہے لیکن جو نقل بنائی جاتی ہے وہ بھی اصل کے قائم مقام ہوتی ہے. نیچے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار, یہاں لفظ زیارت کی ممانعت محض جہالت اور معاذ اللہ, یہ اور آگے کسی نے درود شریف کو جو ہے نا منع کیا تھا وہ اعلیٰ سرکار آگے فرما رہے ہیں. لیکن اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں, نقل کی زیارت جو اصل کی نقل ہے مطلب سیم ٹو سیم اس کی زیارت سے روکنا اعلیٰ سرکار فرما رہے ہیں جہالت ہے, بالکل جہالت. اسی جلد کے یعنی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 423 پر اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں یوں ہی اگر روضہ مبارک حضرت شہزادہ گلگو قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر محض بنیت تبرک بے آمیزش منکرات شرعیہ مکان میں رکھتے تو شرعن کوئی حرج نہ تھا, مگر حاشا تعزیہ ہرگز اس کی نقل نہیں, نقل ہونا درکنار, بنانے والوں کو نقل کا قصد بھی نہیں. مطلب اب مروجہ رد کرنے لگے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک ہوتا ہے مروجہ اور ایک ہوتا ہے غیر مروجہ. جو مروجہ ہے اس کا بنانا حرام ہے, اس کا دیکھنے جانا حرام ہے, اس کے پاس فاتحہ دلانا حرام ہے, اس کا فاتحہ کا کھانا کھانا ممنوع ہے اور بہت ساری جو چیزیں اس میں جو شامل کر لی گئیں وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہے, اشد حرام ہے. لیکن جو غیر مروجہ ہے اس کا بنانا بھی جائز ہے, اس کا دیکھنے جانا باعث برکت ہے, اس کا زیارت کرنا اچھی بات ہے اور زیارت سے روکنا جہالت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فتاوی رضویہ شریف میں ایسے اور بھی حوالے ہیں جس میں غیر مروجہ کو اعلیٰ حضرت سرکار نے جائز کہا ہے. اب ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے فتاوی اجملیہ شریف کا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک چیز اور واضح ہو جائے. فتاوی اجملیہ شریف کے اندر ایک مسئلہ ہے وہ سن لیجیے. یہ فتاوی اجملیہ شریف ہے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 65. ایک سوال ہوا ہے کہ ایک شخص کا مولوی ہونے کا دعویٰ ہے, مطلب ایک شخص ہے جو مولوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. لوگوں نے ان باتوں کا سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تعزیہ بنانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ذرا سوال کو اچھے طریقے سے سنیے دھیان لگا کر کے, جب آپ سوال سمجھیں گے تبھی آپ جواب سمجھ سکتے ہیں. تو کیا ہے, ایک شخص جو مولوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, لوگوں نے ان باتوں کا سوال کیا, انہیں ایک مولوی صاحب سے کسی نے سوال کیا ہوگا یہ تعزیہ کے تعلق سے, تو انہوں نے فرما دیا کہ تعزیہ بنانے میں کوئی گناہ نہیں اور اس کی زیارت کرنا پھر زمین میں دفن کر دینا بالکل جائز ہے. یعنی انہوں نے صرف بنانے کو ہی جائز نہیں کہا, بنانے کے ساتھ ساتھ دفنانے کو بھی جائز کر دیا اور اس کی زیارت کرنا پھر زمین میں دفن کر دینا بالکل جائز ہے. شاہ کرامت اللہ صاحب, شاہ ولی اللہ صاحب, شاہ عبدالحق صاحب, عبدالعزیز صاحب علیہم الرحمٰن نے کبھی اس کو منع نہیں کیا. یعنی کچھ بزرگوں کا نام لیا, شاہ عبدالحق, شاہ عبدالعزیز اور شاہ کرامت اللہ, اور بھی جو بزرگوں شاہ عبدالحق, ان بزرگوں کا نام لے کر کہا کہ ان بزرگوں نے کبھی بھی تعزیہ کو حرام نہیں کہا, منع نہیں کہا. اور
جو پابند شرع تھا اس نے بھی منع نہیں کیا. پھر مرتبہ شہادت نامے بھی، پھر مرثیاں شہادت نامے بھی جائز ہیں. اور غم تازہ کرنا تو ایمان کی دلیل ہے. اس نے کہا جو مرثیاں پڑھنا ہے، امام جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مرثیاں پڑھنا بھی جائز ہے. اور پھر بات رہی غم تازہ کرنے کی، تو یہ غم تازہ کرنا تو ایمان کی دلیل ہے. اور کہ غم حسین ہر ایماندار کو رہے گا، یعنی جو ایماندار ہے اس کو غم حسین رہے گا. اور امام حسین کوثر کے مالک ہیں، کوثر سے سیراب ہونا چاہتے ہو تو امام حسین کا غم نہ بھولو. یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں ان باتوں کا انکار کرنے والا یزیدی بلکہ فضلہ یزید ہے، اور یہ دیوبندی کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور ابن عبدالوہاب نجدی کا چیلا ہے. ایسا شخص اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر تم سنی ہو تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، تمہاری نمازیں برباد ہوں گی. پیش امام دنیا میں بہت ہیں، بہت ملیں گے، یہ پیش امام تمہاری قبر میں نہیں سوئے گا. غرض اس مضمون کے اشتہار بھی مولوی صاحب نے شائع کر دیے. یعنی جو ہے نا وہ لکھ کر کے، پرچے پر لکھ کر کے، مضمون لکھ کر کے چھاپ دیا کہ تعزیہ بنانا بھی جائز ہے، تعزیے کو دیکھنے میں جانا بھی جائز ہے، اور تعزیے کو جو ہے نا وہ دفن کرنا بھی جائز ہے، مرثیے پڑھنا بھی جائز ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانا بھی جائز ہے. اور یہ کہا کہ وہ جو امام ایسا روکے تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے نا وہ چھاپ دی. ہم نے مولوی صاحب کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ تعزیہ داری پیش کیا، یعنی اعلیٰ حضرت سرکار کے ایک رسالہ تعزیہ داری وہ پیش کیا. اس پر بھی اعتبار نہیں کیا. شریعت مطہرہ کا ان کے حق میں کیا حکم ہے؟ یہ کوئی سوال پوچھتے ہیں جناب مولوی صاحب کے، اس سے کہ ایک مولوی صاحب ہے وہ کیا کہتے ہیں. اب جواب میں فتاوی اجملیہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کیا جواب میں حضرت، آپ فرماتے ہیں جو شخص عالم دین ہے وہ ایسا جواب نہیں دیا کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جیسا بیان کیا نا، یہ الفاظ تو ایک عالم کے نہیں لگتے، تو کوئی بھی عالم اس طریقے کا جواب نہیں دے گا، کوئی کبھی دے ہی نہیں سکتا. جو شخص عالم دین ہے وہ ایسا جواب نہیں دیا کرتا جو اصول مذہب کے خلاف ہو، یعنی جو مذہب کے اصول کے خلاف. اگر سائل ان کا جواب بعین ہی نقل کرتا تو اس جواب کا حسن و قبیح معلوم ہو جاتا. آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے سوال کر رہا ہے، جو سائل ہے، وہ حضرت جو عالم صاحب تھے ان کا بعین ہی لفظ ٹو لفظ جو ہے نا وہ سوال میں لفظ ٹو لفظ ان کے بیان کرتا تو اس کا حسن سمجھ میں آتا کہ ان کا جواب کیسا تھا. یعنی یہ توڑ مڑوڑ کر کے اس میں خواہ مخواہ میں جو ہے نقص ڈال رہے ہیں تاکہ سامنے والے سمجھ کر کہ یہ سمجھے کہ انہوں نے ساری چیزیں ہی جائز کر دی ہیں، تو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کر دی. تبھی حضرت فرما رہے ہیں کہ بعینی ہی نقل کرتا اگر سائل تو اس جواب کا حسن و قبیح معلوم ہو جاتا کہ وہ کتنا اچھے انداز میں جواب دے رہے ہیں. لیکن سائل نے ان کے اصل جواب کو پردے میں رکھا. جب اس عالم دین نے شاہ کرامت اللہ، شاہ عبدالحق، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز کے اسما کو شمار کیا کہ یہ تعزیہ بنانے کو جائز کہتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس تعزیہ کو کہتے ہیں جس میں حضور سید الشہداء امام عالی مقام کے روضہ انور کی صحیح نقل بنائی جائے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے جواب دیا ہے وہ جو ہے نا وہ غیر مروجہ کا دیا، نہ کہ مروجہ کا. جو مروجہ کہتے وہ مولوی نے، ظاہر سی بات ہے. کون ایسی چیزوں جو عالم ہوتا ہے، آپ نے پہلے فرما دیا جو عالم ہوتا ہے وہ شریعت کے اصول کے خلاف مسئلہ نہیں بتاتا، اصول کے دائرے میں رہ کر کے بتاتا ہے. تو جو حضرت جو ہمارے جو بزرگوں کے انہوں نے نام لیے وہاں سے آپ فرما رہے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں جو اصل روضہ امام علی مقام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روضہ انور کی صحیح نقل ہے. تو کہ یزید آگے کا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک غیر جاندار کی تصویر ہے اور مکان کا نقشہ ہے، تو اس میں کوئی شریک آباد نہ گناہ لازم ہے. اور جب اس روضہ پاک کا صحیح نقشہ ہے تو اس کی زیارت کے جواز میں بھی کوئی کلام نہیں ہو سکتا. مطلب جو اصل چیز ہے تو اس کے جو ہے نا منع کرنے میں اور اس کے حرام بتانے میں کوئی ہے نہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اصل چیز کو حرام ثابت کر دے. نہ ہی اعلیٰ حضرت سرکار نے، نہ ہی ہمارے اور بزرگوں نے اس کو حرام لکھا، یہاں تک کہ منع نہیں، باعث برکت رکھا ہے منانا اور زیارت کرنا. تو اس کی زیارت کے جواز میں بھی کوئی کلام نہیں ہو سکتا. اگر وہ بوسیدہ ہو جائے یا اس کے باقی رہنے میں کسی بے ادبی اور ترک تعظیم کا خوف ہو تو اس کے دفن کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. مطلب فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک اصل روضہ بنایا ہے، اصل تعظیم جو ہے نا اصل روضے کی نقل بنائی ہے، اور اس کے بعد وہ تھوڑا پرانا ہو گیا، اتنا بوسیدہ ہو گیا کہ اس کی تعظیم و تکریم میں بے حرمتی ہوتی ہے، کہ آپ پتہ لگتا ہے کہ اس کو اچھے طریقہ سے نہیں رہ گیا، اس کا پھٹ گیا ہے یا کچھ گل گیا ہے یا لکڑیاں وغیرہ گل گئی ہیں، تو اس کو دفنانے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس کو کوئی منع نہیں کرتا. ایک تو اصل ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ اس کی تعظیم و تکریم میں خوف آتا ہے، تعظیم کا خوف ہو، مطلب ڈر ہو کہ اس کی تعظیم و تکریم ہم نہیں کر سکتے، تو اس کے دفن کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اسی طرح وہ مرثیہ اور شہادت نامے جو موافق شرع ہوں، یعنی جو شریعت کے موافق ہوں، وہ مرثیہ اور شہادت نامے، جیسے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب خود ذکر شہادت کرتے یا بعض مرثیہ ان کی موجودگی میں پڑھے جاتے تھے، ان کے جواز میں بھی کیا کلام ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوحہ وغیرہ جو شیعہ رافضی خارجی جو اپنے پاس سے ملا لیتے ہیں من گھڑت باتیں جس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اہل سنت والجماعت سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب رونا دھونا پیٹنا یہ سب حرکتیں کرتے ہیں. لیکن جو اصل چیزیں ہیں جن کا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ یہاں فرمایا گیا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ذکر شہادت کیا کرتے تھے، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار نے جگہ جگہ فرمایا کہ ذکر امام حسین باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، بہت ساری چیزیں اور کرنا بھی چاہیے، اور اعلیٰ سرکار خود کیا کرتے تھے، تو اس کا کسی نے منع نہیں فرمایا. وہی فرما رہے ہیں کہ اس کا نام جو ہے نا وہ بظاہر تو مرثیہ رکھ دیا، حالانکہ وہ مرثیہ نہیں ہے جو شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، تو اسی کو کہہ رہے ہیں. یا بعض مرثیہ ان کی موجودگی میں پڑھے جاتے تھے، ان کے جواز میں بھی کیا کلام ہے. اسی طرح جب ان واقعات کو سن کر دل بھر آئے
اور آنکھوں سے بلا قصد اشک روا ہوں، یعنی بلا مطلب پتہ ہی نہیں چلا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے، مطلب غم منایا نہیں لیکن امام حسین کی شہادت کا سن کر کے غم ہو گیا، بلا قصد اشک روا ہوں اور رقت طاری ہو تو یہ رونا نہ فقط جائز بلکہ رحمت و ایمان کی علامت ہے۔ مطلب یہ کہ کل بھی مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ رونا کیسا ہے، تو رونا تو زبردستی تو نہیں چاہیے کہ رونا نہیں آ رہا پھر بھی ڈھونگ رچا رہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اگر اشک روا ہو جائیں، آنکھ سے آنسو نکل آئے تو یہ عین ایمان ہے، پھر تمہیں جنت جو ہے نا جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ عشق ہے اہل بیت سے، اور اہل بیت کا عشق جو ہے نا وہ ایمان ہے، اور ایمان جو ہے نا وہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ اشک روا ہوں اور رقت طاری ہو تو یہ رونا نہ فقط جائز، یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ رحمت و ایمان کی علامت ہے، جو روز قیامت باعث نجات و مغفرت ہے، یعنی نجات کا ذریعہ ہے اور مغفرت ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جو ان شہداء کے ذکر شہادت کو مطلقاً ناجائز کہے اور شربت اور نیاز کو حرام لکھے اور ان کے مصائب کے واقعات کو سن کر بھی اس پر کوئی اثر مرتب نہ ہو، تو اس نے یزید کا قلب اور شمر کا جگر پایا ہے، اور یہ چیزیں دیوبندی جماعت کی علامت ہیں۔ ان عبدالوہاب نجدی کے متبعین کا شعار ہے کہ خوارج کی اہل بیت سے دشمنی ناقابل انکار چیز ہے، لہٰذا ایسے نجدی صورت یزیدی سیرت کے پیچھے نماز ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ رسالہ تعزیہ داری میں بھی روضہ اقدس کی صحیح نقل بنانے اور اس کے بانیت تبرک مکان میں رکھنے کو جائز نہیں لکھا۔ الحاصل یہ کہ عالم دین اگر ایسا ہی کہتے ہیں تو اہل سنت ہیں، ان پر کوئی الزام شرعی عائد نہیں ہوتا، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو عالم صاحب نے جواب دیا وہ بالکل درست دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ عالم صاحب کو کوئی جو ہے نا وہ ان کو گالیاں دی جائیں، ان کو مسجد سے نکالا جائے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے، بلکہ ان ساری چیزوں سے روکنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہ یزیدی فکر کا آدمی ہے، وہ وہابیت والا آدمی ہے، وہ وہابیت کی سوچ والا آدمی ہے، وہ عبدالوہاب نجدی کا چیلا ہے۔ اب ذرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے مروجہ اور غیر مروجہ اور فتاوی اجملیہ شریف سے جتنی چیزیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری میں نے بزرگان دین سے ہی بتائیں، کیونکہ فتاوی رضیہ شریف میں بھی لکھا ہے اور جو ہے نا وہی بات فتاوی اجملیہ شریف میں بھی لکھی ہے، اگرچہ فتاوی اجملیہ شریف اور اچھے طریقے سے واضح کر دیا گیا، جو غیر مروجہ ہے وہ بنائیے، اس سے روکتا کون ہے، بلکہ باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، اس کی تعظیم و تکریم جو ہے کریں گے تبھی ثواب ملے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو تعزیہ غیر مروجہ بھی بنائے، اس کو بھی یزیدی بنا دیتے ہیں، اس کو بھی جو ہے نا اہل سنت والجماعت سنیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو سرکار تاج الشریعہ علی رحمہ کا ایک قول بتا دوں، ایک ویڈیو ہے میرے پاس بہت پرانی، تو آپ اس کو دیکھیے تاکہ سارا مسئلہ واضح ہو جائے، شارٹ میں دیکھ لیجیے تاکہ سارا مسئلہ مروجہ اور غیر مروجہ کا واضح ہو جائے۔ تعزیہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک مقرر صاحب کا بیان ہے کہ تعزیہ آج سنیوں کی علامت ہے، اور جس عمل سے بد مذہبوں کو تکلیف ہوتی ہو ایسا کام کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور مفتی اعظم اور مولانا حشمت سوال میں یہ بھی کہا گیا ہے، وہ تاکہ سوال بھی غور سے سنا کریں تاکہ آپ کو جواب اصل سمجھ میں آ جائے۔ سوال میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جو تعزیہ داری ہے نا وہ ایسی اس طریقے سے کہ جو وہابیوں دیوبندیوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو سائل نے کہا کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے وہابی دیوبندیوں بھی تکلیف ہی ہوتی رہے، ان کو تکلیف دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعلیٰ سرکار نے فرما دیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار کہ ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی ہر بات ایسی نکالیے کہ آپ اپنی عادت میں شمار کر لیجیے کہ وہابیوں دیوبندیوں کو صبح سے لے کر کے شام جو بات نکلے کہ ہر بات سے میری چڑ ہو، مثل تیر کے جو ہے نا ان کے سینوں میں پیوست ہو جائیں ہمارے الفاظ، کہ ہم الحمدللہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ہمارے رضا نے فرما دیا چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ تو وہی پوچھ رہا ہے کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے، کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے وہابی دیوبندیوں کو تکلیف ہو۔ جواب سنیے سرکار تاج الشریعہ کا۔ حضور مفتی اعظم اور مولانا حشمت علی خان بمبئی میں کہیں چاندی یا سونے کے تعزیہ کی زیارت کو جاتے تھے، رہنمائی فرمائیں۔ مروجہ تعزیہ داری جس میں ڈھول تاشے باجے اور کوچوں میں ماتم وغیرہ کا بازار گرم ہوتا ہے، اور ابرک پنی وغیرہ سے یا بہت بیش قیمت ساز و سامان سے خیالی شکل امام حسین کے روضے کی بنائی جاتی ہے، اور اس کو اس تراشیدہ خیالی شکل کو امام حسین کا روضہ سمجھا جاتا ہے، یہ جائز و حرام ہے، اور یہ چند وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ ڈھول تاشے باجے شرن حرام ہے، اور وہ ابرک پنی سے جو تراشیدہ خیالی روضہ
کی شکل بنائی جاتی ہے، پھر اس کا دست بدست گشت کیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور پھر اس کو جا کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ یہ مال کا ضیاع اور اسراف ہے۔ ان سب چیزوں کی بنا پر اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام۔ یہاں پر روک کر کے بتا دوں کہ یہ جو اعلیٰ حضرت سرکار کے حوالے سے سرکاری تاج الشریعہ علی رحمہ فرما رہے ہیں، تو آپ بس وہی چیز فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا مروجہ میں جو شمار کر لیا، کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اتنی دیر سے میں سمجھا رہا ہوں مروجہ اور غیر مروجہ کا فرق۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل والے ہیں آپ، دانش مند ہیں، تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مروجہ اور غیر مروجہ میں کیا فرق ہے۔ تو یہ لاسٹ بات بتا دوں میں آپ کو کہ مروجہ جو ہے نا تعزیہ داری وہ حرام ہے، غیر مروجہ جائز ہے، بس یہ شارٹ ہے۔ اب غیر مروجہ کے لیے جو سرکاری تاج الشریعہ فرما رہے ہیں، اس کو ذرا نوٹ کیجیے، اس کو ذرا جو ہے نا وہ دھیان سے سنیے۔ البتہ اگر صحیح کربلائے معلیٰ کا نقشہ، امام حسین کے روضے کا نقشہ بنا کر کے گھر میں رکھیں ادب کے ساتھ، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کعبہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی تصویریں لوگ اپنے گھر میں آویزہ کرتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ اور حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر بزرگ جس کی زیارت کے لیے جاتے تھے، وہ میں نے بمبئی میں گوگاری محلے میں اس تعزیے کو دیکھا ہے۔ وہ صحیح طور پر کربلائے محلہ کا صحیح نقشہ جو ہے ان سنیوں نے بنایا ہے، اور وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ جا کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں شرعی طور پر۔ وہاں پر ڈھول تاشے وغیرہ کا اور ماتم وغیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا، اور اس تعزیے کو گھمایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ایک جگہ ادب سے رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو زیارت کرتے ہیں۔ ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ الحمدللہ رب العالمین جو میں نے اتنی دیر سے محنت کی ہے وہ آپ پر واضح ہو گیا کہ آپ کون سا تعزیہ بنانا چاہیے، کون سا نہیں بنانا چاہیے۔ جو حضرات پہلے سے مروجہ ٹائپ کا تعزیہ داری بنا رہے تھے یا ان میں شامل تھے، مشغول تھے، تو ہاتھ جوڑ کر کی گزارش ہی کر سکتا ہوں میں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے جس چیز سے روکا ہے، دیکھیں ہمارا کیا مسئلہ ہے، اصول کیا ہے سنیت کا، کہ جو کام ہمارے بزرگوں نے جس چیز سے روکا ہے ہم اس کو جائز نہیں کریں، اور جس چیز کو حرام اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا اس کو جائز نہ کریں، اور جس چیز کو حلال کر دیا اس کو حرام نہ کریں۔ تو جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیر مروجہ کو بھی حرام میں شمار کر دیتے ہیں، بالکل اس طریقے سے سختی دکھا دیتے ہیں کہ کسی طریقے کی کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت سرکار اور دیگر بزرگان دین فرما رہے ہیں وہ باعث برکت ہے، اس کا رکھنا سب ثواب کا کام ہے، لیکن جو مروجہ ہے اس کو حرام ہے۔ تو مروجہ کو حرام سمجھیں، غیر مروجہ کو حلال سمجھ کے کریں، تو مروجہ کو ہٹائیں اور غیر مروجہ کو لائیں۔ اسی طریقے کی میری جو محنت ہے، ہاتھ جوڑ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلیں اور غیر مروجہ تعزیہ کو بنانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں روکتا۔ یہ ساری چیزیں ڈھول تاشا نگاڑا باجے اور وہ ہے نا وہ لمبی اس میں قبریں بنا دینا، اس میں مورتیاں بنا دینا، فلانے ٹیم پتہ ہی نہیں لگتا ہی نہیں کہ امام حسین کی یاد میں یہ بنایا، کسی اور ہی کا بنا رکھا ہے، پتہ نہیں کیا بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح مسلک کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی اسی کے لیے۔ بہرحال جو ہے نا امام حسین سے محبت کرنا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سنی ایسا ہو جو انکار کرے، تو نہ بنانے والے کو یزیدی کہیں، نہ ہی بنانے والے کو شیعہ کہیں۔ جو اصل ہے اس کو بنائیں، جو اصل نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔